دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے بہت سے ادارے کے ذمہ داران جو ہے صحیح طریقے سے فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں۔ شاید وہ اپنے طور پر صحیح فیصلے کر رہے ہوں اپنے طور پر، یا پھر اس فیصلے میں کسی کی مداخلت ہو رہی ہوگی، اور اگر وہ مداخلت کرنے والے بھی یہ نہیں جان رہے ہیں کہ ان کی ذرا سی غلط فیصلے سے کتنی تکالیف معاشرے میں، کتنی پریشانی معاشرے میں آ جایا کرتی ہیں، ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، فیصلے کرنا یا فیصلے لینا یا کسی بات کو طے کرنا، جب یہ سب باتیں ہوتی ہیں تو اس میں انسان کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ جو فیصلے کر رہے ہیں تو اس فیصلے میں ان کی ذاتی کوئی شخصیت ملوث تو نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا، یا ان کی کوئی اپنی کوئی تھنکنگز، کوئی ایسی بات، کوئی اپنی ضرورت یا کوئی اپنی لالچ یا کوئی اپنی ہوس، کوئی ایسی خواہش، ان سب چیزوں کو جو ہے نا بالائے طاق رکھنا ضروری ہے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ وہ اگر تکلیف میں ہے تو کیوں ہے، اگر پریشان ہے تو کیوں ہے، اور اگر وہ ناکام ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، بہت سے وقتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، یعنی وہ اپنے لیے اس کے ساتھ معاملات تو کافی سخت ترین چل رہے ہوتے ہیں، مگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، سب صحیح ہے، وہ بے ٹھیک کو ٹھیک اور ٹھیک کو بے ٹھیک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جنہوں نے اللہ سے نسبت نہیں جوڑا ہوا ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے سوچنا بھی نہیں، وہ صحیح طریقے سے سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ وہ صحیح طریقے سے سمجھ پاتا ہے۔ تو یہ دین سے دوری ہونے کی وجہ کر ہم صحیح طریقے سے نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں۔ بولنا کچھ ہوتا ہے، بول کچھ جاتے ہیں، کرنا کچھ ہوتا ہے، کر کچھ جاتے ہیں، اور اس عمل پہ اکثر و بیشتر وقت جو ہے ہمارے معاملات بگڑتے رہتے ہیں، اور ہم پھر بھی اس بیجا راستوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ انسان کیوں نہیں سوچتا ہے کہ میں اللہ کے بغیر، اللہ کا یقین، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت کے بغیر میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، میں کیسے کوئی صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں، میں کیسے صحیح طریقے سے سن سکتا ہوں، میں صحیح طریقے سے کیسے بول سکتا ہوں، میں صحیح طریقے سے سمجھ کیسے سکتا ہوں۔ ہماری سوچ سمجھ پہ جو ہے نا ہم نے پہرا بٹھا رکھا ہے، شیاطین کے سرکش انداز کو اختیار کیا ہوا ہے، جس کو بعض اوقات لفظوں میں کہا جاتا ہے ضد، انا، تکبر، غصہ۔ یہ سب چیزوں کو شامل کر کے کبھی بھی کوئی صحیح طریقے سے کوئی فیصلہ نہ کر سکتا ہے، اور اگر کسی سے کوئی فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، خاص کر میں ان لوگوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو ذمہ داران ہیں، جو ادارے کے ذمہ داران ہیں، جن کے فیصلے پر بہت ساری باتیں ہوا کرتی ہیں، چاہے وہ اسمبلیاں ہوں یا کسی پارٹی کے لوگ ہوں، کسی ادارے کے لوگ ہوں، کوئی بھی ترتیب ہو، بہرحال ان معاملات میں ان کو اپنی ذات کو پیچھے رکھنا ضروری ہے،
نہیں تو بہت سی پارٹیاں بکھر جاتی ہیں، بہت سارے ادارے بکھر کے رہ جاتے ہیں، بہت سارے. آپ اگر غور کریں گے تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ادارے کام تو کر رہے ہیں، مگر وہ کام کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا کر رہے ہیں. چھوٹی سی بات ہے کہ بارش ہو گئی یا کوئی کچرا کنڈی کچھ کبھی کافی علاقوں میں پانی کا نہیں پہنچنا، یہ یا اگر گوشت بک رہا ہے یا کوئی پھل بک رہا ہے یا کچھ بھی جس کو کہتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے شاید یہ صحت کے بارے میں جو ذمہ داران ہیں، یہ سب چیز وہ کہاں اور کیسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا گوشت، کتنے دنوں کا گوشت کس طریقے سے. بہرحال یہ ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیے گا جو ذمہ داران حضرات ہیں اگر انہوں نے کوئی فیصلہ غلط کیا تو وہ شاید ہی وہ سوچ رہے ہوں کہ چلتا ہے کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے. نہیں، وہ بے ٹھیک ہو کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک بچے کو اگر تھپڑ ماریں گے تو وہ بچہ روئے گا تو اس کی آواز بہت مختصر سی ہے سنائی دے گی، اور اگر بہت سارے بچے کو مارا جائے تو کتنی شور ہو سکتی، کتنی آواز ہو سکتی، کتنی تکلیف ہو سکتی ہے. لہذا جو ذمہ داران ادارے کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو ذرا صحیح طریقے سے سوچا کریں. کیسے یہ بات آ جاتی ہے، پڑھا ہے آپ نے، لکھا ہے، کافی تعلیم کے بعد آپ کسی ایک پوسٹ پر پہنچتے ہیں تو آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی جب اللہ کی وحدیت کو، یعنی کہ اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی سوچوں کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو لازمی 100% آپ صحیح فیصلے تک پہنچ سکتے ہیں. ایک چیز اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی تو اس غلطی کے یعنی کہ 100 بچوں کا شور، یعنی 100 بچوں کو آپ نے تھپڑ مارا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے فیصلے سے ایک آدمی کو تکلیف نہیں پہنچے گا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تکلیف پہنچے گا، ہو سکتا ہے کروڑوں لوگوں کا تکلیف، جس سے جیسے جتنے بڑے ذمہ دار ہوں گے اتنے لوگوں تک ان کا ظلم پہنچ رہا ہوگا، تو وہ ظلم جو ہے نا اس سے کہیں زیادہ ظلم بن کر آپ کے طرف وہ جس کو کہتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مکافاتی عمل کہہ تو دیتے ہیں آرام سے مکافاتی عمل، واقعی یہ بالکل ریئل ہے مکافاتی عمل، بس آپ نے کیا اور وہ ظلم بن کر آپ کی طرف، آپ نے اگر 50% کیا ہے تو وہ 100% ہو کر آپ کی طرف لپکے گا. اب آپ ڈھونڈنا چاہیں اس تکلیف کو تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کو غور کرنا ہوگا اپنی زندگی میں، کیونکہ وہ آئے گی تو آپ کی زندگی میں. اب وہ کس طرح سے آئے گی یہ آپ دیکھیں کس طرح سے آ رہی ہے، غور کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں غور کیا کرو، ہر ایک بات کو آپ غور کریں. جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس بات کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. تو ہم سب جو ہے اپنے آپ کو جو تکالیف دیتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ہم خود اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات باپ ماں کی گناہوں کی سزا بچوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات باپ ماں کے اعمال کی وجہ کر بچوں کو بھی آرام پہنچتا ہے. اب یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ اعمال کے کس صفوں میں آپ نے اپنے بچوں کو لگا رکھا ہے.
جب آپ خود سچ نہیں بولیں گے تو آپ کے بچے کیسے سچ بولیں گے؟ جب آپ خود فریب دیں گے تو لازمی آپ کے بچے بھی فریب دیں گے. تو لہذا جب وہ آپ کو فریب دیں گے تو وہ شدید تکلیف ہوگی آپ کو. آپ نے سنا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے سرکش ہو جاتے ہیں. لازم ہے اگر کسی کو آپ ٹھنڈا گلاس میٹھا سا پانی پلاتے ہیں تو اس کا ایکسپریشن الگ ہوگا، مگر اگر آپ کسی اپنے بچے کو مرچی کھلا دیں گے یا کوئی غلیظ سڑے ہوئے کوئی چیز کھلا دیں گے تو لازم ہے اس کی ایک الگ ہی ایکسپریشن آئے گا، شدید ترین، جس کو شاید آپ برداشت نہ کر سکیں. ان کی چیخ، ان کو چیخ و پکار. تو یقین جانیے ہم اپنے بیوی بچے یا اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے میں خود ذمہ دار ہیں. کبھی کبھی ہم خود اپنے بڑوں کو تھپڑ نہیں مارتے ہیں، نہ ذلیل کرتے ہیں، نہ تکلیفیں دیتے ہیں، مگر جو کچھ ہم نے باہر کیا ہو کسی کے ساتھ وہ لوٹ کر ہماری زندگی میں اسی طرح آتا ہے. لہذا ڈر جانا چاہیے. اور آپ لوگ جب بھی کوئی فیصلہ کریں یا فیصلہ لیں اور جس قسم کی بھی باتیں، اس بات کو یقین جانیے اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ لیجئے تو آپ صحیح فیصلے کرنے لگ جائیں گے. اور یہ اخلاص کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اور لازم یہ سمجھ لیں گے، یہ لازم سمجھ لیں گے کہ اگرچہ آپ سے ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوئی تو آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ وہ غلطی کی سے جس کو جیسے تکلیفیں پہنچے گی وہ سب آہیں آپ کی زندگی میں لازم ہے آئے گی. اور اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں آپ اپنی زندگی میں ڈھونڈ لیں گے. آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، کتنی ایسی بیماریاں ہیں جس کا تمام ٹیسٹ کے باوجود وہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا ان کو، مگر تکلیف اپنی جگہ متعین ہے. وہ تکلیف اپنی جگہ پہ ہے سارے ٹیسٹ سے، کیونکہ یہ وہی سسکیاں ہیں اور وہی آہیں ہیں. لہذا محبت بانٹنے کی کوشش کیجیے. آپ کو جو چاہیے، آپ لوگوں کو جو چاہیے وہ آپ دنیا میں بانٹیں، لوگوں میں بانٹیں. آپ آدمی تو ہیں پر آپ انسان بن جائیے. انسانیت آ جائے گی تو آپ انسان ہو جائیں گے. ہیں تو سب آدمی پر انسانیت جب آ جاتی تو پھر وہ انسان ہو جاتا ہے. تو لہذا میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ذرا سا غور کر لیجئے. اور ایک بات، ہو سکتا ہے سچ فیصلے کرنے میں آپ کو ڈرایا بھی جاتا ہے، آپ ہی کے قریب کے لوگ آپ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں یا اور بھی کچھ مشقت میں ڈال سکتے ہیں، یا آپ کو ٹرانسفر کرانے کی دھمکی ملے گی یا آپ کی پوسٹنگ کی. تو ان سب چیزوں سے آپ نہیں ڈرا کریں. اللہ نے آپ کے لیے متعین کیا ہوا ہے ہر ایک چیز. لہذا اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیجئے اور یہ جان لیجئے کہ آپ کو کوئی مار نہیں سکتا. آپ کو آپ کی موت جس طرح سے ہے وہ اور جس لمحے ہے لازم اسی ٹائم آئے گی وہ، اور اسی طرح سے آئے گی. لہذا اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے اور مت ڈریے اپنی موت سے. ڈریے تو آخرت کے ان معاملات سے ڈریے. اللہ کا سامنا کرنے کے بارے میں سوچ کے ڈر جائیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا جواب میں کس طرح سے دوں گا. تو ڈرنے کی کیفیت اپنی طبیعت میں لینا شروع کر دیجئے. تو یقین جانیے یہ ڈر جو اللہ کا ڈر ہے
یہ ڈر اگر آپ کی طبیعت میں آ گئی تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ بس میں آپ لوگوں کو ذمہ داری سے اور بہت احساس کے ساتھ اور بہت سمجھ کے ساتھ کام کرنے کی لیے آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ صحیح سمجھنے کے لیے اور صحیح بولنے کے لیے اور صحیح سمجھ کر بولنے کے لیے اور اخلاص لانے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے، اور اللہ کی یادوں میں سب چیزیں ہیں، اور سب اللہ کا ہے، اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ ہم اپنے سوچنے کا طریقہ اور سمجھنے کے طریقے کو پہ غور کیا کریں، اور جب اللہ کے ڈر، اللہ کی محبت کو لے کر آپ سوچنے لگ جائیں گے اور سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر آپ صحیح طریقے سے اپنے کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ لہذا کوشش کیجیے گا کہ آج ہی صبح ہو گئی، آج ہی سے ہم نے زندگی گزارنا شروع کیا، پہلے جو کچھ ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ کے سامنے گر گرا کے معافی مانگ لیجیے گا اور توبہ کر لیجیے گا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب نہیں کروں گا، اور آخرت کی فکر کیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو بہت مدد کرے گا، اور وہی تو مدد کرتا ہے، سو اللہ کی مدد لیتے رہا کیجیے۔ اللہ منع نہیں کرتا ہے، اللہ سب دے دیتا ہے، آپ اپنے مانگنے کی طریقے کو دیکھیے، ٹھیک ہے؟ بس اب میں نے جو اتنی ساری باتیں کی ہیں اس میں لازم ہے میں خطا کاروں میں سے ہوں، کہیں کچھ بولنے میں کوتاہی ضرور ہوئی ہے، ان سب کوتاہی اور غلطی کی ہم آپ سب سے معافی چاہتے ہیں، اور آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے بہت سے ادارے کے ذمہ داران جو ہے صحیح طریقے سے